آج کی ویڈیو میں کافی نوائز پائی جائے گی، اس کے لیے معذرت کے خواہ ہیں کیونکہ آپ گیا میں نہیں ہیں اور گیا میں نہ رہنے کی وجہ سے یہ نوائز نہیں ہٹا پائیں، گاؤں آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر تبصرہ کریں گے۔ انشاءاللہ آج سے آغاز ہے، ایک کر کے انشاءاللہ کچھ وقت اس میں دے کر ہم آپ لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کریں گے اپنے علم کے موافق۔ آئیے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام و نسب سے شروع کرتے ہیں۔ نام عبداللہ، لقب عتیق اور کنیت ابو بکر۔ بقول بعض ایام جاہلیت عبد الکعبہ نام تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ تجویز فرمایا۔ آپ نسب کے اعتبار سے قریشی، تیمی، شجر نسب انشاءاللہ بیان۔ یہاں پہ کچھ چیزیں آئے، ہم ان کو تھوڑا وضاحت کرتے چلے۔ تو پہلا آیا لقب، تو لقب تو جو بادشاہ سے ملتا ہے اسے ہم لقب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آیا کنیت، تو رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پورا نام لیتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر، لیکن ہم جانتے ہی نہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ تو آخر ہمیں جاننا چاہیے کہ جس ہم خلیفہ اول جس کو مانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ تو جاننا چاہیے کہ نام کیا ہے، ان کا تخلص کیا ہے، ان کی لقب کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، وہ اسلام لانے سے پہلے کے حالات، اسلام لانے کے بعد، کیونکہ دونوں ہی درمیان میں معزز رہے۔ کنیت ابو بکر تھی۔ عتیق کا معنی آزاد شدہ یا تخلص۔ یہ لفظ عموماً کسی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غلامی یا کسی مشکل سے آزاد ہو چکا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے طرف سے جہنم سے آزاد شدہ یعنی آزاد قرار دیا تھا، اور ان کی پاکیزگی و خلوص کو بھی اس لقب سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بقول بعض ایام جاہلیت، یعنی ایام جاہلیت سے مراد ہے جب اسلام قبول نہ کیے تھے اس سے پہلے کے ایام، یعنی دن، یعنی اس سے پہلے جو زندگی تھی، اس میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو ان کا نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ تجویز فرمایا، تو ان کا نام کیا ہوا؟ عبداللہ تجویز فرمایا یعنی چنا، یعنی منتخب۔ آپ نسب کے اعتبار سے، نسب میں سلسلہ، نسب کے اعتبار سے قریشی، تیمی۔ اب آئے ہم شجر نسب، یہ یعنی ان کا سلسلہ بائی سلسلہ، جیسے کہتے ہیں ہم ہمارے دادا کا نام، ہمارے دادے کا دادا کا نام، دادا کا نام، اس ٹائپ سے، تو وہی شجر نسب۔ عبداللہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بن عثمان، بن عامر، بن عمر، بن کعب، بن سعد، بن تیمی، بن مرہ، بن کعب، بن لؤوی قریشی تیمی۔ مرہ بن کعب پر پہنچ کر آپ کا نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی جو مرہ بن کعب ہے وہاں پہنچتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہاں پہ مل جاتا ہے نسب، اور وہی نسب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کا مل جاتا ہے، یعنی وہاں سے دونوں کا سلسلہ پھر ایک ہی ہو جاتا ہے۔ عام فیل کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یعنی عام فیل اسے کہتے ہیں جس سال ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے تھے، اسی کو عام فیل کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے 2.5 سال بعد آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور وہیں والد کے زیر سایہ، یعنی اس کے نگرانی میں، زیر میں نیچے یعنی نگرانی میں، سایہ تربیت پائی۔ اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ والدین، ان کے والد یعنی باپ کا نام عثمان بن عامر تھا، ابو قحافہ کنیت تھی۔ آپ مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، یعنی آپ مکہ کے معزز میں عزت دار لوگوں میں شمار کیے، یعنی گنتی میں ہوتی تھی، کی جاتے تھے۔ ابتدائی میں شروعات میں مذہب اسلام کے سخت مخالف تھے، یعنی سخت ورودھی تھے، یعنی مخالف کرنے والے، یعنی ان سے نفرت کرنے والے تھے۔ فتح مکہ کے بعد دین حق کی صداقت واضح ہوئی، یعنی دین حق یعنی مذہب اسلام،
دن حق سن کر کون سے مذہب اسلام. جب مذہب اسلام کی صداقت واضح ہو گئی, سبھی کو پتہ چل گیا کہ بے شک یہ حق ہے, یہ سچ ہے, جب واضح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر, یعنی بارگاہ رسالت یعنی رسول جہاں رہتے تھے اس جگہ پہنچ کر حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو, یعنی اسلام سے مشرف ہو گئے, شرف حاصل ہو گئی اسلام کی, مشرف با اسلام ہوئے. اس وقت آپ کی عمر کافی عمر دراز ہو چکی تھی, بینائی رخصت ہو چکی تھی. یعنی جب صدیق اکبر کے والد صاحب نے جب اسلام قبول کیے تو ان کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی تھی اور کافی عمر دراز ہو چکی, یعنی کافی عمر زیادہ دراز کا ہوتا ہے زیادہ, تو یعنی زیادہ عمر ہو. محرم الحرام 14 ہجری 97 برس کی عمر پا کر عہد فاروقی میں انتقال فرمائے. یعنی 97 برس کی عمر میں عہد فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی تھی, ان کے دور میں, یعنی صدیق اکبر کے بعد دوسرے خلیفہ انہی کے دور میں وہ انتقال فرمائے. والدہ یعنی اب ان کی ماں کے بارے میں, والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا, کنیت ام الخیر تھی. آپ ابو قحافہ کے چچا کی لڑکی تھی. ابتدائی اسلام میں یعنی شروعاتی اسلام میں, ابتدائی اسلام میں یعنی شروعاتی اسلام میں حلقہ باگوش یعنی ایک سخت حلقہ باگوش اسلام ہوئے, طویل عمر پائی اور عہد صدیقی میں یعنی ان کے والد کا جو انتقال ہوا تھا وہ عہد فاروقی میں یعنی دوم خلیفہ میں, اور ان کی جو انتقال ہوئی عہد صدیقی میں یعنی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی, حکومت تھی, انہی کی خلافت میں وہ انتقال کی. لیکن ان کے والد عہد فاروقی میں انتقال کیا, اس کے عہد صدیقی میں وفات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں, یعنی اس لحاظ سے کہ ان کے والد اور والدہ دونوں ہی مسلم تھے, دونوں ہی اسلام قبول کر چکے تھے. اس لحاظ سے بھی وہ بہت ہی معزز اور مؤدب تھے, اور دونوں ہی صحابہ کرام تھے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پہ بیعت کیا. اور دیکھیں بس اتنے ہی کے لیے اب ہمیں اجازت, انشاءاللہ آگے اسلام کیسے قبول کیے یہ سب ہم ذکر آپ تھوڑا چھوٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتلاتے ہیں.